3 درس باقی ہیں قرآن کے دعاؤں کے. ایک درس وداع ماہ رمضان میں ہوا ہے، سیف سجادیہ کی دعا ہے، صحیح وداع جو پہلا درس تھا. کل درس ہوا ہوگا ائمہ کی سیرت اور روش کیا ہے دعاؤں کے سلسلے میں، کس طریقے سے انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے دعاؤں کو. صحیح. مولانا محمد ابوالفضل صاحب نے آپ کے درمیان مہدویت کے دروس دیے ہیں پہلے درس سے 3 درس تک. صحیح. اس کے بعد مولانا گلریز صاحب نے دی ہیں مہدویت کے 6 درس تک. صحیح. 6 درس میں یعنی جو پاسٹ گزشتہ 1 دن پہلے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ اور سمری کون بیان کرے گا؟ ایسا عنوان بیان کرے. رائٹ ہینڈ سے فیمیل، رائٹ ہینڈ سے فیمیل کی ذمہ داری ہے کہ پرسوں جو درس ہوا اس کو بتائیں گے کیا ہوا، اس کا عنوان صرف بتائیں. 3 تک سلوات بھیجیں گے ہم. ٹائم نہیں بولی تو ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ ایک فرصت ہے. بلند کہیے تاکہ سن سکیں. پرسوں آپ کا اشکال وارد ہے. صحیح ہے. ہماری مراد پرسوں سے بھی پہلے تھی، یعنی جو بحث ہوئی آپ کے درمیان مہدویت سے متعلق. لیفٹ ہینڈ کے اوپر میل، لیفٹ ہینڈ کے اوپر میل. عنوان کیا تھا؟ گلریز صاحب کا لاسٹ درس یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے والی گفتگو. اچھا خیر اب ہم بتا رہے ہیں، چھوڑیے آپ لوگ کا وقت برباد ہوگا. ایک درس یہ ہوا ہوگا کہ قرآن میں مہدویت، آیات قرآنی میں امام زمانہ کا تذکرہ، یہ ہے عنوان. اصلی جو آپ کا موضوع ہے، جو اس لیسن کی سرخی ہے، وہ یہ ہے امام قرآن میں. پھر اس کے بعد جب آپ اس کے دائرے کے نیچے آئیں گے تو پھر آپ اس عنوان یہ ہے کہ قرآن کے اسلوب کیا ہیں، قرآن کے طریقے کیا ہیں، کس طریقوں اور راستوں سے اس نے کسی شخصیت یا کسی افراد کے بارے میں گفتگو کی ہے. 1-2 راستے بتائے ہیں. صحیح ہے. نمبر 1 میل، 1 منٹ کوئی بھی ایسے نہیں بتائے گا. میلز آگے والے لوگ نام کے ذریعے، فیمیل بیک سائڈ میں لاسٹ میں، جی صفات کے ذریعے. بس قرآن نے 2 طریقے بتائے ہیں. ایک کچھ افراد کے نام بتائے ہیں اور ایک اسلوب طریقہ یہ ہے کہ اس نے صفات ایڈجیکٹیوز گنوائے ہیں. اب تیسرا سوال پھر آئے گا کہ قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ہے؟ صحیح ہے. امام کا قرآن میں نام کیوں نہیں آیا؟ امام مہدی ومن جملہ اس کے دوسرے ائمہ، مثلا حضرت علی علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں، تو قرآن میں نام کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب آگے کے لوگ جو بھی بیان کرنا چاہے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد بتائے. جی کون؟ تحریف ہو جاتی. 1 پیچھے بچیاں بتائیں گی. دوسرا کئی ریزنز بتائیں نا قرآن میں امام یا ائمہ کے نام کیوں نہیں آئے. نمبر 1 تحریف ہو جاتی. تحریف مین آفرین، تبدیلی. خوب. سیکنڈ ریزن لیفٹ ہینڈ کے اوپر بیک سائڈ کے لوگ. 3 آخری لائنیں 1 2 3 لاسٹ 3 لائنیں جو ہیں، بلند ہوئیے. جی سیکنڈ ریزن نہیں، وہ تو بتا دیا کیوں نام نہیں آیا. جی ہاں دوسرا یہ جواب یہ ہے صفات اس طریقے سے بیان کر دیے گئے کہ اصل نام کی ضرورت ہی نہیں پڑی،
کیونکہ یہ صفات کسی اور پر منطبق ہو ہی نہیں سکتے سوائے مثلا حضرت علی علیہ السلام کے۔ مثال کچھ لوگ ایسے ہیں انما کیا ہے ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے ولی تمہارا سرپرست خدا ہے، اس کا رسول ہے، یا وہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں برپا جنہوں نے کی اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ حالانکہ وہ رکوع میں ہیں۔ اب طول تاریخ میں یہ ایسے صفات ہیں کہ جز علی کسی پر علیہ السلام کسی پر منطبق نہیں ہے۔ پس دوسرا ریزن یہ ہے۔ تیسرا ریزن آفرین، کیونکہ قرآن کلیات فارمولے بیان کرتا ہے، اما یہ فارمولے کہاں آ کر فالو کیے جائیں گے یہ رسول کا کام ہے۔ مثلا کوئی اگر پوچھ لے بالکل موٹی موٹی بات، علی علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ہے؟ کہیے ظہر کی نماز 4 رکعت کہاں ہے؟ مغرب کی 3 رکعت کہاں ہے قرآن میں؟ وہ کہیں گے رسول نے بتایا، تو کہ بس رسول نے بتایا۔ قرآن نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہی اللہ کی جانب سے تمہارے ولی ہیں۔ رسول نے فرمایا وہ ولی یہ ہیں۔ اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ صحیح ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کے علم کو قرآن میں سمو دیا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا رسول خدا سے کہ وہ کون ہے کہ جس میں اللہ نے اس تمام علم کو سمو دیا، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا ہوا امام مبین، یہ کہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ امام مبین ہے کہ جو آ رہے ہیں۔ بس اس میں کیا مشکل کیا ہے؟ بس یہ بات ہو گئی۔ اچھا، آغا گلریز مہدی صاحب نے ہم سے یہ بتایا تھا کہ میں نے یہ بھی بحث کی ہے، احادیث میں امام مہدی، آیا یہ گفتگو ہوئی ہے؟ حدیثوں میں امام، احادیث رسول میں امام مہدی کا تذکرہ، جی سمجھ لیجئے، اس کا مطلب وہ انہیں کنفیوز ہوئے کیونکہ بہرحال کئی جگہ ہر پھر کے درس دیا جا رہا ہے، لہذا یہ اشتباہ ہوا۔ خوب ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ خوب، میں اس بحث کا خلاصہ بیان کر کے مین پوائنٹ بیان کرنے کے بعد آج کا درس آپ تک پہنچاؤں گا، ٹھیک؟ ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ خوب، احادیث میں یعنی حدیثوں میں امام کا تذکرہ اور امام سے متعلق جتنے موضوعات ہیں، امام کے اصحاب، امام کے ذریعے برپا ہونے والی حکومت، امام کے ذریعے نظام، امام جب آئیں گے تو کیا کیا کریں گے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو اول تاریخ سے لے کر یعنی رسول خدا کے زمانے سے تمام ائمہ نے اس موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ ایک پوائنٹ نمبر 2، واحد ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے اوپر تمام ائمہ اور رسول خدا سے حدیثیں ملتی ہیں۔ 3 نمبر 3 پوائنٹ نمبر 3، حضرت امام مہدی کی ولادت سے پہلے سے، امام کی ولادت سے پہلے سے یہ موضوع پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ موضوع اتنا حساس اور اتنا اہم اور اتنا امپارٹنٹ تھا کہ تمام ائمہ اور من جملہ یعنی رسول خدا و من جملہ تمام ائمہ نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 5، اصحاب کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں سوالات بہت ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ تمام اسلامی موضوعات کو دیکھیں گے تو جتنے سوالات تمام ائمہ کے زمانے میں، رسول خدا کے زمانے میں الگ الگ پہلوؤں سے آ کر کے کیے گئے، وقت کے اماموں سے، رسول خدا سے، اس طرح کے سوالات کسی بھی موضوع پر کبھی نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ موضوع جس طرح رسول اور ائمہ کے لیے اہم تھا، اسی طرح لوگوں کے درمیان اتنا زیادہ یہ چرچا ہو چکا تھا کہ لوگ امام مہدی اور ان کے اطراف کی جتنے بھی موضوعات اور چیپٹرز ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ خوب،
امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو اصلی ترین کتابوں میں آیا ہے، اصلی ترین کتابوں میں آیا ہے۔ اصلی ترین کتابیں ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ کسی موضوع کے سلسلے میں اصل مادر ہوں، مدر بک ہوں، یعنی تمام بکس کی بازگشت اس موضوع کے سلسلے میں اس مادر بک کی طرف کی جائے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی سلسلے میں آپ اپنے ملک کی تاریخ لے لیے، سب سے پہلے جس نے ہسٹری لکھی ہے ہمارے ملک کی، اگر بعد میں لوگ جب ہسٹری لکھیں گے ہندوستان کے سلسلے میں، بھارت کے سلسلے میں، تو ریفرنس میں اسی کتاب کا نام دیں گے، صحیح ہے؟ اگر ہندوستان، ہمارے انڈیا کے انقلاب کے سلسلے میں کوئی گفتگو جب دوسرے ممالک والے کرتے ہیں تو نہرو نے ایک کتاب لکھی ہے انڈیا کے انقلاب کے سلسلے میں، تو لوگ تمام دوسرے جو فارنر لکھتے ہیں، فارن کے لوگ لکھیں گے انڈین انقلاب کے سلسلے میں تو ریفرنس دیتے ہیں نہرو کی کتاب کی طرف۔ بس آپ سمجھ گئے کون سی اصلی کتاب ہے مراد؟ اس کو ماخذ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم لوگ عربی زبان میں اس کو اصطلاح میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اصلی ماخذ میں اس کی گفتگو آئی ہے، اصلی منابع میں گفتگو آئی ہے۔ تب کبھی آپ نے مجلسوں میں علماء و ذاکرین سے سنا ہوگا کہ تمام منابع میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ منبع کہتے ہیں کہ جہاں سے پانی پھوٹتا ہو، منبع کہتے ہیں کسی چیز کے خزانے کو، منبع آب کہ جہاں پانی کو جمع کیا جائے، پس یہاں سے جمع ہے منابع، وہ اصلی چیزیں، اصلی کتابیں کہ جہاں حدیث سے متعلق یا تمام اسلامی موضوعات سے متعلق رسول خدا اور ائمہ کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ بات واضح ہے؟ شیعوں میں چند اہم کتابیں ہیں جن کو اصلی مآخذ اور منابع کہتے ہیں۔ اصول کافی کا نام سنا ہے؟ ارشاد شیخ مفید نام سنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کون سی کتابیں ہیں؟ منابع میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یا الغیبہ شیخ طوسی، غیبت کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے شیخ طوسی نے۔ الغیبہ نعمانی، مرحوم نعمانی نے کتاب لکھی ہے، کس کتاب کا نام ہے؟ الغیبہ، یعنی غیبت، امام زمانہ سے متعلق جو غیبت ہے، اس میں تمام غیبت کے فلسفے، علل، ریزنز، تمام انبیاء کی غیبتوں کا تذکرہ۔ بس آپ نے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں، مثلا شیخ مفید اس ذات کا نام ہے مرحوم کہ جن کے نام امام زمانہ کی ایک توقیع موجود ہے۔ کیا ہے توقیع؟ کسے کہتے ہیں؟ خط۔ توقیع کسے کہتے ہیں؟ عربی میں توقیع کہتے ہیں سگنیچر کو، عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ سگنیچر کو۔ فارسی میں کہتے ہیں امضا۔ توقیع یعنی ایک ایسا لیٹر، ایک ایسا خط کہ جس کے نیچے امام زمانہ کی سگنیچر موجود ہے۔ بس شیخ مفید وہ عالم دین ہے جو امام زمانہ کے غیبت صغرا کے زمانے کے نزدیک کے عالم ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی الارشاد میں جس طرح اور اسلامی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، ائمہ کے سوانح حیات بیان ہوا ہے، اس میں من جملہ امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے سے بھی گفتگو ہے۔ ٹھیک؟ پس منابع واضح ہو گیا، مآخذ واضح ہو گیا۔ منابع و مآخذ ایک ہے۔ منابع و مآخذ ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی طرف دوسری کتابوں کو پلٹایا جائے، یعنی ان کتابوں کا وزن اس کتاب کی پلٹنے سے ہوگا۔ ہم نے کوئی کتاب لکھی، آپ کہیں بھائی آپ نے یہ ریفرنس، آپ کون؟ ارے بھائی شیخ مفید سے نے بیان کیا ہے، ہم نے ان کی کتاب سے لکھا ہے۔ بس میری کتاب کا وزن ہوگا اس لیے کہ نیچے ریفرنس میں شیخ مفید رحمۃ اللہ کا نام ہو، مقدس اردبیلی کا نام ہو، شیخ طوسی کا نام ہو، علامہ ہلری کا نام ہو۔ بس یہ منابع۔ اسی صورت سے اہل سنت کے درمیان بھی جو منابع ہیں، جو مآخذ سمجھے جاتے ہیں، ان کتابوں میں بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والا۔ سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ٹھیک، سنن ترمذی، صحاح ستہ نہیں 6، صحاح یعنی وہ کتابیں جس کو ہمارے اہل سنت بھائی برادران صحیح سمجھتے ہیں، یعنی اس کتابوں میں ہر وہ چیز جو آئی ہے وہ صحیح ہے۔
بس ان 6 بکس میں سے 2 بکس، ایک سنن ترمذی، ایک مسند احمد بن حنبل، ان 2 صحاح میں امام سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، حدیثیں آئی ہیں امام مہدی علیہ السلام سے متعلق، ان کے نظام، ان کے آنے کے بعد ان کے اصحاب کے بارے میں، آئیں گے تو کیا کریں گے، تو آپ نے دیکھ لیا۔ بس اب اگر اہل سنت کے درمیان آج بھی کوئی کتاب لکھے گا کسی موضوع پر بھی، اگر اس نے ریفرنس میں مسند احمد بن حنبل کی طرف رجوع کروا دیا کہ بھئی میں نے اس میں دیکھا ہے، تو اس کتاب کا وزن بڑھ جائے گا۔ سنن ترمذی، اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے خاص کتاب کا نام ہی رکھا ہے امام مہدی، وہ کتاب کہ جس میں امام سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام ہی یہ پڑ گیا۔ تازہ ترین کتاب جو شیعوں میں لکھی گئی ہے، شیعہ علماء نے لکھی ہے، منتخب الاثر، شیخ صافی گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ابھی 2-3 سال پہلے ہوا ہے، ایران میں مرجع تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے منتخب الاثر، جس میں تمام شیعہ سنی کتابوں میں جو امام مہدی سے متعلق گفتگو ہے سب کو جمع کیا گیا ہے۔ اس منتخب الاثر کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہے، مولانا نثار صاحب نے کیا ہے، موجود ہے، آپ فراوانی عباس بک میں جائیے، آپ کہیے منتخب الاثر کا جو ترجمہ ہے آپ دے دیجئے، ٹھیک؟ یہ کتاب امام سے متعلق تمام حدیثیں ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کہ یہ ہو گئے مآخذ اور منابع۔ خوب، شیعہ سنی حدیثوں میں کچھ امتیازات ہیں اور کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جو کامن پوائنٹس ہیں شیعہ سنی حدیثوں میں امام سے متعلق، وہ کامن پوائنٹس یہ ہیں: آنے والا آئے گا، مہدی نام ہوگا، ہم نام رسول خدا کا ہم نام ہوگا، رسول خدا کی کنیت اس کی کنیت ہوگی، آئے گا اولاد فاطمہ میں ہوگا، امام حسین کا فرزند ہوگا، آئے گا عدل و انصاف کو برپا کرے گا، ظلم و جور کو مٹائے گا، جب آئے گا تو پرچم لا الہ الا اللہ سب جگہ لہرائے گا۔ یہ کامن پوائنٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، امام نماز پڑھائیں گے، وہ نماز پڑھیں گے۔ سفیانی نام کا ایک لشکر، مطلب سپہ سالار ہے جو، وہ سفیانی اپنے پورے لشکر کے ساتھ سرزمین بیدہ پر دھس جائے گا۔ جدہ اور مکے کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے بیدہ۔ اس سرزمین کے اوپر جب یہ لشکر پہنچے گا اور کعبے کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو یہاں پر زمین دھسے گی، زمین یعنی پھٹے گی اور یہ پورا لشکر اس میں دھس جائے گا۔ یہ وہ کامن پوائنٹس ہیں جو تمام ہمارے شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر اصلی بحث بعد کے ایک درس میں آئے گی کہ آیا اتنے کامن پوائنٹس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے۔ آج بھی عنوان ایک مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب ہم اہل سنت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو بھی اس موضوع پہ گفتگو ہے، شیعہ کتابوں میں دیکھ رہے ہیں تب بھی اس موضوع پر گفتگو ہے۔ کامن پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں، ہم نام ہوگا رسول خدا کا، اولاد فاطمہ میں ہوگا، عدل و انصاف کے لیے گویا اس کا قیام ہوگا، اس کے اصحاب کی یہ صفات ہوں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اب ہماری اور آپ کی بے عنوان ایک مسلمان کیا ذمہ داری ہے؟ خوب، یہاں تک تو بات ہی ہو گئی۔ ابھی ایک لیسن آپ کے سامنے آئے گا کہ یہی تصور جو مسلمانوں نے پیش کیا ہے، آنے والا آئے گا نجات دلائے گا، یہ تصور بدھزم میں کیسا پایا جاتا ہے، ہندوازم میں کیسے پایا جاتا ہے، کرسچن میں نے اس کو کس طریقے سے پیش کیا ہے، یہودیوں نے کس طریقے سے اس چیز کو پیش کیا ہے، جرمن کے رہنے والے جو قبائل ہیں کیا ان میں کوئی ایسا تصور ہے، یوگسلاویہ میں جو لوگ رہتے ہیں قدیمی ریڈ انڈین میں اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا، ایران باستان یعنی قدیمی ایران میں جبکہ اسلام وہاں نہیں تھا تو جو جس مذہب پر دین پر ایرانی لوگ رہ رہے تھے، کیا اس قوم میں بھی کوئی ایسا تصور پایا جاتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ خوب، بس یہ کامن پوائنٹ ہو گئے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان حدیثوں میں۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اہل تشیع قائل ہیں کہ وہ جو مہدی ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں
اولاد فاطمہ میں ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں، جس کے لیے اپنے اپنے دلائل پیش انہوں نے کیے ہیں۔ وہ علماء جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے نقل کیا ہے، وہ اصحاب جو اس زمانے میں تھے انہوں نے دیکھا ہے، حتیٰ اس چیز کا تذکرہ ہمارے بعض اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں کہ جن سنی علماء نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور مثلا فلاں نے ملاقات کی تھی۔ لیکن بہرحال ایک عمدہ عام طور سے یہ چیز بعنوان ایک اختلاف ہے پائی جاتی ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں، یعنی اہل تشیع کہتے ہیں پیدا ہو چکے، لیکن ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہوں گے مہدی، ہم نام ہوں گے، اولاد فاطمہ میں ہوں گے، لیکن وہ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، پیدا ہوں گے۔ حالانکہ اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ مناظرہ نہیں ہے، بحث ہے، لیکچر ہے، بعد میں کبھی کوئی بات ہوئی تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ خوب، ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا۔ خوب، صلوات بھیجتے رہیے تاکہ بات آگے بڑھے۔ ہم نے آپ کو کلی بات کچھ بتا دی، پہنچا دی، ٹھیک ہے، کلی طور پر، یعنی کچھ منابع ہیں، مآخذ ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کو نمونے بھی پیش کر دیے، جیسے اصول کافی ہے، شیخ طوسی کی الغیبہ ہے، نعمانی کی الغیبہ ہے، کمال الدین و اتمام النعمہ ایک کتاب ہے امام سے متعلق، اسی طرح اہل سنت کی کتابوں کو بھی ہم نے آپ تک پہنچایا، چند ایک نام لیے ہے۔ بعض علماء نے، میں نے عرض کیا، امام زمانہ سے متعلق جو اہمیت رکھتا ہے، یعنی خصوصیت ان حدیث کی، یاد رکھیے گا، خصائص، خصوصیت، امتیاز ان حدیثوں کا جو ہم نے جلدی گنوائے تھے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی میموری کو جو ہے آن کیا ہوا ہوگا اور محفوظ کیا ہوا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ واحد یہ موضوع ہے کہ جس کے سلسلے میں 60 صحابیوں نے امام سے متعلق حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ کن لوگوں نے؟ ان 60 صحابیوں میں علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سلمان فارسی، بوذر، مقداد، عمار، یہ وہ اہم ترین اصحاب ہیں کہ جنہوں نے گویا تذکرہ کیا ہے۔ خوب، حتیٰ وہ صحابہ کہ جن کا یعنی بعض مسائل میں رسول خدا کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، مبنائی اختلاف ہیں، دو پالے بڑھ گئے ہیں، ایک قائل ہے کہ جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوگا، ایک قائل ہے کہ نہیں، ہم لوگ خود چن سکتے ہیں۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر اس نظریے کے لوگوں نے بھی ان حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے ہمارے دوسرے خلیفہ، ہمارے تیسرے خلیفہ، یعنی گویا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ جناب عائشہ سے روایت ملتی ہے جناب امام مہدی علیہ السلام سے متعلق، یعنی ان کے موضوع سے متعلق روایتیں اور حدیثیں ملتی ہیں۔ پس اس کا مطلب ایک امتیاز یہ ہے کہ اتنے اصحاب نے، اہم ترین بڑے اصحاب نے، اور وہ اصحاب بھی کہ جو ہمارے بعض مسائل میں جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، مبنائی اختلاف ہے، اصولی اختلاف ہے، لیکن آتے ہیں جب اس موضوع پر آتے ہیں تو ان سے حدیثیں ملتی ہیں۔ خوب، یہ حدیثیں جو امام سے متعلق ہیں ان میں تنوع پایا جاتا ہے، رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ بات واضح؟ کون ایکسپلین کرے گا رنگا رنگی کا مطلب؟ یعنی پہلے ہم بتا چکے ہیں، اس موضوع کے اطراف میں جو سوالات ذہن میں آتے ہیں وہ ہر طرح کے سوال ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب میں حدیثیں موجود ہیں۔ پس موضوع ایک ہے لیکن اس موضوع کو الگ الگ انداز سے آپ دیکھیے، آپ کو حدیث مل جائے گی۔ مثال ہم آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں، صلوات بھیجیے۔ مثلا آپ کی پنہان مخفی ولادت، اس پر موضوع، غیبت آپ کی طولانی، اس موضوع پر، آپ کی عمر ہے طولانی، اس پر لوگوں نے سوال کر لیے،
آپ کے اصحاب کے بارے میں، آپ کی حکومت کے بارے میں، آپ کے نظام کے بارے میں، آپ کے رنگ اور روپ کے بارے میں. پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام سے متعلق جو بھی موضوعات ذہن میں آ رہے ہیں، بھئی اب تک زندہ ہے تو سوال ہے کیسے زندہ رہ گئے اب تک؟ لوگوں نے سوال کیا، امام نے جواب دیا. غیبت میں ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ تو فائدہ کیا؟ سوال ہے ایک ذہن میں. اس پر کسی نے پوچھا، خود امام زمانہ نے بھی اس کا جواب دیا کہ غیبت میں مجھ سے تم تک ویسے ہی فائدہ پہنچ رہا ہے کہ جیسے بدلی کے دوران سورج کا فائدہ تم تک پہنچتا ہے، جیسے ابر کے پیچھے رہ کر سورج کی گرمی تم تک پہنچتی ہے اور سورج کا نور تم تک پہنچتا ہے، اسی صورت سے غیبت میں رہ کر ہمارے وجود کا تم تک فائدہ پہنچا ہے. تب پس آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بھی موضوع پر گفتگو پائی جاتی ہے. جو مشترکات تھے وہ بھی میں نے بتا دیے، حدیث کی صورت میں سن لیے. المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، یہ دونوں نے بیان کیا ہے. مہدی ہماری اطرت میں، ہمارے اہل بیت میں فاطمہ کی اولاد ہے. دوسرا کامن پوائنٹ، لا تذهب ولا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی و اسمہ اسمی. فرماتے ہیں دنیا ختم نہیں ہوگی مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت میں ایک سے ایک مرد پوری کائنات پر حکومت کرے گا کہ جس کا نام میرا نام ہوگا. یہ بھی دونوں میں آپ کو مل جائے گا. فَيَنزِلُ رُوحُ اللَّهِ عیسیٰ ابن مریم فَيُصَلِّ خَلْفَهُ، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے جو امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کو بھی دونوں نے نقل کیا ہے. بس آپ نے دیکھا جو گزشتہ بحث تھی کہ جو ہمیں خبر دی گئی تھی کہ یہ ہو چکی، یہ ہم نے آپ تک پہنچا دی. ایک سلوات بھی دی، آج کا درس پہنچائیں آپ تک. جی ایک منٹ، یہ آپ کب ہے یا ادھر سے فیڈ بیک آیا ہے؟ خوب، ہم نے جو بیان کیا آپ لوگوں نے لکھا ہے؟ لکھ لیں گے بعد میں. ہاں اور کیا، وہ اس پہ آ رہی ہے، بحث میں رہ جائے گی بات. جی کس کا؟ کتابوں کا اور ان کے لکھنے والوں کا نام. خوب آئیے ایک منٹ. بس فائدہ نہیں ہے کہ لکھیں، کچھ لوگ لکھیں گے اور کچھ لوگ نہیں، وگرنہ نہیں کہ وہاں رکھا جائے. اگر یہ وہاں پہ رکھا جائے تو خوب لکھیے. اصول کافی مرحوم کلینی، جلدی جلدی ماشاءاللہ آپ لوگ تو. الغیبہ نعمانی، مرحوم نعمانی کی لکھی ہوئی ہے. 478 حدیثیں ہیں الغیبت نعمانی میں. کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی. اب شیخ صدوق کتنے اہم عالم دین ہیں؟ جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کے والد کو 11ویں امام نے دعا دی تھی، اپنے زمانے کے امام کی دعا کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. جو 318 میں شیخ صدوق محمد بن علی ابن بابوہ قمی، آپ کی وفات 318 میں ہوئی ہے. خوب الارشاد شیخ مفید، الارشاد شیخ مفید کی لکھی ہوئی ہے. الغیبہ مرحوم شیخ طوسی کی لکھی ہوئی، جو 460 میں جن کی وفات ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے اس کو سن کو ملائیے. 369 میں آپ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک، کتنے نزدیک ہیں یہ لوگ؟ شیخ صدوق حتیٰ اصلاً ہم عصر ہیں.
خوب، اہل سنت کی جو اہم ترین کتابیں ہم نے آپ تک پہنچائی تھیں، مسند احمد بن حنبل، حنبلی ایک فرقہ ہے اہل سنت میں، اس کے جو مین امام ہے وہ احمد بن حنبل ہے، ان کی کتاب، سنن ابو داود، سنن ترمذی، یہ دو کتابیں الگ ہیں، لکھ لیا نہیں؟ ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، اس طرح بلوانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب رہ جائے گا ماشاءاللہ، آپ لوگ جلدی لکھیے، شارٹ کٹ میں لکھیے، یعنی آپ اس کو پاس ورڈ بنائیے کہ جو ذہن میں دوبارہ انشاءاللہ اگر موقع ملا ہم بتائیں گے کہ کسی بڑے مطلب کو کیسے میموری میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ میموری دو پارٹس میں ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم، ایک شارٹ ٹرم، صحیح ہے؟ لانگ ٹرم میں کوئی بھی میموری اگر آپ منتقل کر دیں تو دیر میں کافی دنوں تک رہتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں رکھنے کے لیے پاس ورڈ دینا پڑتا ہے، کوڈ دینا پڑتا ہے۔ میموری کا خاصہ یہ، انسانی میموری کا خاصہ یہ ہے کہ 7 ورڈ سے زیادہ، جب 8واں ورڈ آپ اس میں فیڈ کریں گے تو شروع سے پہلا ورڈ نکل جائے گا، صرف 7 ورڈ رہیں گے، 7 سنٹنس رہیں گے، 7 داستانیں رہیں گی، 7 کہانیاں رہیں گی، 7 فارمولے رہیں گے۔ تو جو علماء نے، یعنی جو ماہرین نے محفوظ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے، کہ 7 کو 1 میں بدل دیے، 70 کو 1 میں بدل دیے، 700 کو 1 میں بدل دیے، تو میموری میں 7 رہنا چاہیے، اس 1 کو آپ 100 میں بدل دیں، اس 1 کو 700 میں بدل دیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ہنر ہے کہ وہ ایک ایسا ورڈ ہو، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، حروف کتنے گنیے جلدی سے، تابش بتائیے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اگر ان حروف کو الگ الگ بتائیے تو یہ 5 تو ہو گئے، 2 اور اگر بیچ دیجئے میموری میں تو میموری بول جائے گی، جبکہ آپ نے اس 5 کو 1 بنا دیا، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اس 5 کو 5 کتابوں میں آپ لکھ سکتے ہیں، کاف کربلا، یا یزید، عین عطش، ٹھیک ہے، ہا ہلاکت، ایک ہی۔ اب جب آپ نے یا کو یزید تو خود اب 1 میں منتقل ہو گیا میموری میں، یزید سے جتنی باتیں متعلق ہیں سب باقی رہیں گی، عین سے، عطش سے جتنی متعلق باتیں سب باقی رہیں گی، ہاں یعنی شہادت سے جتنی متعلق باتیں سب باقی رہیں گی۔ لیکن جب آپ الگ الگ کرتے تو میموری 7 سے زیادہ محفوظ نہ، اپنے اندر اس میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اتنی جلدی ہم نے میموری، اس کی سائیکولوجی آپ تک پہنچا دی ہے 2 منٹ میں۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد۔ خوب میرے بچوں، یہ جو ہم نے اصول بتائے ہیں، جو اصولی کتابیں بتائی ہیں، ان کتابوں کا یاد کر رکھنا، اور ان کتابوں کے ذہن میں کہ جن علماء نے ان کتابوں کو لکھا ہے ان سخت ترین دور میں لکھا ہے، ادوار میں لکھا ہے۔ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے یہ لوگ مطلب 100 کلومیٹر سفر کرتے تھے اس زمانے میں۔ ہمارے شہر کے عالم دین مرحوم میر علامہ حامد حسین، جنہوں نے ابقات لکھی ہے، انہوں نے سرزمین ہند سے مکے، مدینے اور ایران، عراق کا سفر کیا ہے، تاکہ وہ حدیثیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کر رہی ہیں، ان کو اصلی منابع میں لے سکیں، خطی جو نسخے ہیں۔ مثلا بخاری نے اگر اس کے متعلق کوئی حدیث لکھی ہے اپنے قلم سے اور وہ بخارا میں پائی جاتی ہے، تو ہمارے علماء یہاں سے سفر کر کے بخارا گئے ہیں۔ آج بخارا ایران میں نہیں ہے، رشیا کے ممالک میں ہے، وہاں تک گئے ہیں تاکہ بخاری کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سلسلے میں لا کر محفوظ کر سکیں اور اس کو لکھ سکیں۔ پس ان لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ خوب، جو ہم نے ابھی باتیں آپ تک پہنچائے، ہمیں لگ رہا ہے آج کے درس ہم بیان نہیں کر پائیں گے، جس طرح آپ لوگ آہستہ سلولی چل رہے ہیں۔
یہ بتائیے کامن پوائنٹس کیا ہیں شیعہ سنی کتابوں کے امام سے متعلق حدیثوں میں؟ حدیثی کتابوں میں شیعہ کامن پوائنٹ جو دونوں نے لکھا ہے، دونوں علماء نے لکھا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یعنی ان سب کو ایک جمع کریے، ایک تنوع، رنگا رنگی، ایک میں رکھ دیا تو ایک جمع ہو گیا۔ دوسری خاصیت امام مہدی سے متعلق جو حدیثیں پائی جا رہی ہیں ان کی خاصیتیں دیکھیں، ایک موضوع ہو گیا، پہلے ہم نے بتایا کامن پوائنٹ، یہ ایک چیپٹر تھا، ختم۔ یہ ایک چیپٹر امتیاز تھا ان حدیثوں کا، جبکہ اور بھی امتیاز ہیں۔ اب دوسرا سیکنڈ امتیاز مہدوی حدیثوں کا سیکنڈ امتیاز، امام کا نہیں، رسول خدا سے ہمارے آخری امام، تمام اماموں نے اس موضوع سے متعلق حدیثیں بیان کی ہیں۔ نمبر 3، بڑے بڑے اصحاب نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اصلی ترین کتابوں میں یہ موضوع موجود ہے۔ نمبر 5، منابع اور مآخذ میں، منابع اور مآخذ بنی اصلی کتابیں۔ اب ایک اور سوال، منابع اور مآخذ کسے کہتے ہیں؟ منبع کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ترجمہ لفظی تھا، اصل مطلب اس بحث سے مطلب کیا ہے؟ منبع کا خزانہ، یہ لفظی ترجمہ ہے، اس بحث سے مربوط منبع، منابع۔ کون سی کتابوں کو منابع کہیں گے جی؟ جس کی طرف دوسری کتابوں کو پلٹایا جائے، موضوع سے متعلق۔ خوب ایک بات، کسی بھی روایت کا اعتبار کیسے ملتا ہے؟ کوئی بھی حدیث کو اعتبار کیسے ملتا ہے کہ بھئی بہت معتبر ہے؟ ایک تو اصلی ترین کتابوں میں ہونا، پھر اس روایت میں جتنے راوی ہیں سب سچے اور صحیح ہوں، سب سچے اور صحیح ہوں۔ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، اس روایت کی سند کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ، سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ۔ کون سی وہ روایت ہے؟ امام رضا علیہ السلام جب نیشاپور کا سفر کر رہے تھے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے، جس نے یہ کہا اور اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے جتنے لوگ ہیں سب معصوم ہیں۔ امام رضا نے 7ویں امام سے، انہوں نے 6 سے، انہوں نے 5ویں سے، انہوں نے 4 سے، یہاں تک علی نے رسول سے، رسول نے جبریل سے، جبریل نے خدا سے۔ کہتے ہیں یہ روایت سلسلۃ الذہب ہے، یہ روایت ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں سوائے سونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پس کسی روایت کا اعتبار اصلی ترین کتابوں میں اس روایت کا ہونا، پلس اس روایت میں جتنے نقل کرنے والے راوی ہیں سب معتبر ہوں، سچے ہوں، صحیح ہوں، اپنے زمانے میں ان کو اعتبار، لوگ کہیں نہیں بھائی وہ صادق ہیں، بھائی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بہت صحیح بات، تب مان لو، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی، لیکن ان کی صداقت پر کسی کو بحث نہ ہو۔ مذہب میں اختلاف ہے لیکن نہیں ہیں بھائی سچے، مانتے تو ہیں وہ علی کو پہلا، لیکن ہیں سچے، یہ معاملہ ہے۔ بس ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ میں نے پوری بحث فاسٹ بھی بیان کر دی اور سوالوں کے ذریعے سے بھی بیان ہو گئی، یہی کل بحث کا خلاصہ ہے۔ پھر پلٹیں، سمجھ لیے، آگے بڑھیں یا واپس ہوئیں؟ جی ٹائم کتنا لے گیا؟ 10 منٹ تو سوالوں کے ہو جائیں گے نا۔ خوب، پس اس کا مطلب ہم کل آپ کے درمیان 2 درس دیں گے، اس لیے کل کا درس ہے امام کی غیبت کا مطلب کیا ہے۔
اور غیبت کیوں ہوئی، غیبت کا مطلب، غیبت کیوں ہوئی، اور غیبت کے کتنے پارٹس ہیں، یاد رکھیے گا کتنے مرحلوں میں غیبت ہوئی ہے۔ غیبت کا مطلب میننگ کہیں، غیب جس کو نہ دیکھا جا سکے، لفظی ترجمہ میننگ، ورڈ، اس کی ورڈ کی میننگ، غیبت جو سامنے نہ ہو، جس کو دیکھا نہ جائے۔ اما یہاں پر غیبت سے مراد امام کی غیبت کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، جن کو ہم نہ دیکھ پائیں لیکن وہ ہیں، ایک معنی۔ نمبر دو، جن کو ہم دیکھیں تو لیکن بعنوان امام پہچان نہ پائیں، یعنی شخص کو تو دیکھ رہے ہیں، شخصیت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ہمارے علماء نے امام سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن جس دوران مل رہے ہوتے تھے نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ امام ہے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تب متوجہ ہوتے تھے کہ یہ امام ہے۔ بس غیبت کی معنی اور مراد اس موضوع میں، یعنی امام کی غیبت میں دو بیان کیے گئے، ایک ہم نہ دیکھ پائیں، دوسرے یہ نہ ہم دیکھ تو پا رہے ہیں لیکن یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ یہی امام زمانہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب جو غیبت کا، خود غیبت ایک کوئی نیا موضوع نہیں ہے، یہ غیبت ایسا موضوع ہے کہ جس سے کے متعلق ہمارے اور انبیاء کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، قرآن نے دوسری انبیاء کے بارے میں گفتگو کی ہے، حدیثوں میں ملتا ہے جناب یوسف کی غیبت، جناب الیاس کی غیبت، جناب یونس کی غیبت، جناب موسیٰ کی غیبت۔ اس کا مطلب غیبت انون سبجیکٹ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو کہا جائے کوئی نیا موضوع ہو۔ غیبت ایک ایسا مفہوم ہے جو آشنا ہے۔ جناب یوسف موجود تھے لیکن لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے یوسف والی فلم دیکھی ہوگی، سیریال، ٹھیک ہے۔ جناب یوسف اپنے بھائیوں سے مل رہے تھے لیکن بھائی پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ یوسف ہیں۔ اپنے خود اس کے زمانے کے رہنے والے لوگ، جس نے جناب یوسف کو خریدا تھا وہ نہیں پہچان پا رہا تھا یہ یوسف ہے، بعد میں یوسف نے پہچانوایا۔ پس اس کا مطلب یہ کہ غیبت، یہ والا مفہوم جو ہے، اس طرح کا موضوع، یہ نیا نہیں ہے، پہلے بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ نمبر دو، اب کہتے ہیں کہ غیبت کا کیوں غیبت واقع ہوئی؟ دو طرح کے جواب ملتے ہیں۔ ایک جواب کلی دیا گیا ہے، اللہ جانے، اس کی مصلحت خدا جانتا ہے، اور یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم بعنوان ایک بندہ خدا، ہم کو یہ ماننا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ایک تو جواب یہ ہے جو حدیثوں میں آیا ہے۔ غیبت کیوں واقع ہوئی؟ I don't know، ہمیں نہیں پتا، بٹ یہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ مصلحت جانے کہ اس نے کیوں امام زمانہ کو غیبت میں رکھا ہے۔ ایک یہ ہے مفہوم۔ دوسرا جواب دیا گیا ہے حدیثوں میں، وہ جواب بھی بیان کیا گیا ہے، آزمائش کے لیے، دوستوں کے امتحان کے لیے۔ نمبر دو، ادب کرنے کے لیے۔ تم نے 11 کو شہید کر دیا، اب جب تک تم زبان سے چلاؤ گے نہیں کہ بغیر تیری حجت کے اب ہم سدھر نہیں سکتے، ادب، تادیب، سزا کی خاطر، ایک یہ ہے۔ پس آزمائش ہے، سزا ہے، حفظ جان، امام کی حفاظت، جان کی حفاظت۔ آج اگر امام کو ہم لوگ، یعنی اس زمانے میں لوگ پہچان جائیں کہ یہ امام ہے، روایتوں میں آیا، پروردگار ہم لوگوں کو ان میں شمار نہ کرنا، روایتوں میں آیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جانے انجانے میں امام کے قتل میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے جہاں منافع و منفعت خطرے میں ہوگی کہ اگر ہم سے آ کر کے وقف کی دکان کا امام نے کرایہ مانگ لیا کہ تم چھوٹے امام باڑے کی دکانوں پہ اتنے زمانے سے ہو، 5 روپے دے رہے ہو، دینا تو تمہیں 2000 چاہیے، اور ہم کو یہ بھی پتہ لگ گیا اگر امام کی خبر ہم نے اپنے شہر کے ایس پی کو دے دی تو پکڑ لیں گے، تو بہت ممکن ہے ہمارا کوئی کرایہ دار جا کے خبر دے کہ کہیں امام قدرت میں آ جائیں تو 2 روپے کو 2000 کے اعتبار سے ہم سے لے نہ لیں۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ محمد میاں کو پتہ ہے کہ اگر امام زمانہ انہوں نے ہم سے پوچھ لے، یہ بتاؤ زمانے سے تم میرا لباس پہنے ہوئے ہو، تم نے حق اس کا ادا کیا نہیں کیا، کل تمہاری پیشی ہے ہماری بارگاہ میں، آؤ۔ اور ہم کو یہ پتہ لگ گیا کہیں خدا نہ خواستہ کہ قبل اس کے کہ میری پیشی ہو میں امام کی جا کے چغل پہنچا دوں،
اور جس طرح آج ہمارے قوم میں ماشاءاللہ مخبری کا کام ایک بہترین پروجیکٹ ہے، شاندار، نہ کچھ خرچ ہوگا اور ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی مل رہا ہے اور دوستی بھی ہے، بھائی بلے والوں کے ساتھ ٹہل بھی رہے ہیں، تو کیونکہ عادت پڑی ہوگی ہم کو، ہم اس وقت تشخیص نہیں دے پائیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ عادت پڑی ہے مخبری کی، وہ بھی اپنوں کی مخبری، تو امام سے بڑھ کر تو کوئی اپنا نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس وقت ہم اتنے گناہ کر چکے ہوں گے مخبری میں کہ ہم سے خدا سلب توفیق کر لے گا۔ بس ایک وجہ ہے غیبت کی، امام کے جان کی حفاظت۔ ایک چوتھی وجہ اہم ہے، واحد امام زمانہ ایسے ہیں کہ جن کے گردن پر کوئی عہد و پیمان نہیں ہوگا، کیونکہ اتمام حجت ہوگی۔ غیبت اس لیے ہے کہ امام کا کسی بھی حکومت کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ ہو کہ اس عہد و پیمان کی بنا پر امام خاموش رہیں، جیسے امام حسن کے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا، مجبوری کی بنا پر تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک عہد و پیمان تھا حکمیت کا، ہے نا، رسول خدا نے صلح حدیبیہ کی تھی، ایک عہد و پیمان تھا۔ امام زمانہ کی غیبت اس لیے بھی ہے کہ وہ عہد و پیمان کوئی امام کے اوپر کی گردن پر نہ ہو، جب اللہ کا حکم ہو باہر نکل آئیں غیبت کے پردے سے باہر اور اپنے نظام کو وہ لاگو کریں۔ پورا درس میں نے آپ تک پہنچا دیا، البتہ تھوڑا سا وقت آپ کا ضرور بڑھا کے لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اب کہتے ہیں غیبت کے دو مرحلے، ایک غیبت صغرا، ایک غیبت کبرا۔ غیبت صغرا میں آپ کے 4 نائب گزرے ہیں، پہلے نائب، دوسرے نائب، تیسرے نائب، چوتھے نائب۔ چوتھے نائب کو امام نے فرمایا کہ دیکھو اب تم اپنے بعد کسی کو معین نہ کرنا اور کسی سے کوئی وعدہ نہ کرنا، اس لیے کہ اب تمہارے بعد غیبت طولانی ہونے جا رہی ہے۔ ظاہراً وہ آخری جو نائب ہیں علی ابن محمد سمری ہیں کہ جو 329 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی وفات کے بعد غیبت کبرا کا دور شروع ہو گیا کہ جو آج تک یہ غیبت کا دور جاری ہے، اور جب حکم خدا ہوگا تو یہ غیبت ظہور میں بدل جائے گی۔ اس درس کے بارے میں تھوڑی سی توضیح ہم اور دیں گے۔ یہ جو ابھی ہم نے دوسرا لیکچر، دوسرا جو موضوع آپ کے سامنے غیبت سے متعلق پیش کیا ہے، اس سے متعلق آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آئیے گا، کچھ پڑھ کر کے آئیے گا، کچھ مطالعہ کر کے آئیے گا، پھر اس میں جو ریس سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں، تاکہ نیکسٹ ہم جو ہے لیکچر بھی آپ تک پہنچا سکیں، کہ وہ تاکہ 2-3 دن جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہم بات کو بھی منتقل کریں، کیونکہ شہادت کے دوران آپ کے درمیان گفتگو ہوگی عدل علوی اور مظلومیت علی ابن ابی طالب۔ 2 لیکچر ہوں گے، ایک لیکچر کا نام ہے عدالت علوی اور ایک لیکچر کا نام ہے مظلومیت علی ابن ابی طالب، جو کہ 18 میں ہوگا مظلومیت اور 19 کی شب میں ہو گیا عدالت علوی، یا بالعکس، اور اس کے بعد 20 کو چھٹی ہے، 21 کو یہاں مجلس ہے، نہیں ظاہراً وہاں بھی ہوگی اور یہاں بھی ہوگی، یہاں وہ دونوں جمع ہوں گے کیونکہ ان لوگوں کو دور پڑے گا، ان لوگوں کو یہاں دور پڑے گا، جو ابھی تک ہم تک خبر آئی ہے رئیس منزل والے اور آپ مل کر کے یہاں مجلس کریں گے، اور میرن صاحب اور حیدری امام باڑے والے میرن صاحب میں مجلس کریں گے، اور جو کربلا دیانت الدولہ کے علاقے کے جو 3-4 سینٹر ہیں وہ کربلا دیانت الدولہ میں مجلس ہوگی۔ یہ 2 مجلسیں انشاءاللہ ہونے کے بعد جو والنٹیئرس ہیں اگر 9 بجے تک پہنچنا چاہیں تو کربلا کی سینٹر جو مجلس ہے وہاں آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ میری گفتگو تمام ہو گئی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو دعاؤں کی بحث ہے وہ ہوگی، یعنی مہدویت کے بعد۔ اب اگر آپ لوگ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے خدمت سوالات ہوں، سوالات پر سنا ہے یہاں ماشاءاللہ سوالات بہت ہوتے ہیں،